الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له الحمد لله الذي أحسن تدبير الكائنات وخلق الأرضين والسماوات وأنزل الماء من المعصرات وأنشأ الحب والنبات وقدر الأرزاق وأقوات وأثاب على الأعمال الصالحات والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والرسل ذي المعجزات الظاهرات الذي أحسن من نوره وجود الكائنات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم واجب الاکرام سامعین کرام، آج ہمارے معاشرے کے اندر وہ چیزیں آہستہ آہستہ وجود میں آ رہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں ہوا کرتی تھی۔ جن چیزوں کو آ کر اسلام نے ختم کیا، جن چیزوں پر اسلام نے مذمت بیان کی، وہی چیزیں آج ہمارے معاشرے کے اندر دوبارہ جنم لے رہی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، زمانہ جاہلیت میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں کہ جو اخلاقی لحاظ سے بھی بہت ہی نچلے درجے کی تھی، اور انسانی حقوق کے اعتبار سے ان پر نظر ڈالی جائے تو وہ ایک الگ اور انسانی حقوق کا نام و نشان بھی ان چیزوں کے قریب سے نہیں گزر سکتا تھا۔ وہ یہ تھا کہ عورت کی ہر وقت تذلیل اور بچی کی پیدائش پر باپ کا رنجیدہ ہو جانا، اور جو ہے بچی کی پیدائش کو اپنی ذلت کا سبب سمجھنا، اور کہیں تو بچی کی پیدائش کو اپنی ذلت کا سبب سمجھتے ہوئے بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور تو کہیں یوں ہوتا تھا کہ اپنی جو ہے غربت کی وجہ سے بچی کو پالنے کے اندر جو اخراجات ہونے ہیں، ان اخراجات کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے اس کا باپ اس کو جو ہے زمین کے اندر گاڑ دیتا تھا کہ میں جو ہے اس کا خرچہ نان نفقہ اور اس کو جو ہے پالنے کی چیزیں اس کو مہیا نہیں کر سکتا، کہ غرض یہ کہ دل کے اندر یہ بات ہوتی تھی کہ یہ بچی آئی ہے تو اس کے آنے سے میری جو ہے جتنا میرا مال ہے، میری مالی حیثیت کم ہو جائے گی۔ اس وجہ سے یہ دو وجوہات بتائی جاتی ہیں کہ زمانے جاہلیت کے اندر لوگ ان دو وجوہات کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔
زندہ زمین کے اندر گاڑ دیا کرتے تھے۔ ایک وجہ وہ بچی کو اپنی تذلیل کا سبب جو ہے سمجھتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب ان کو ہم جو ہے لوگ بچی پیدا ہونے کی خوشخبری سناتے ہیں، یعنی اس سے مراد باپ ہے، کہ جب باپ کو لوگ اس کے ہاں، اس کی بیوی کے ہاں، اس کی گھر والی کے ہاں بچی پیدا ہونے کی خوشخبری سناتے ہیں تو باپ کے چہرے کے اوپر سیاہی چھا جاتی ہے، باپ کا چہرہ جو ہے بالکل اتر جاتا ہے، اس وجہ سے کہ میرے گھر بچی پیدا ہو گئی۔ یہ اللہ قرآن میں اس بات کی مذمت بیان کر رہے ہیں کہ اس زمانہ جاہلیت میں بیٹی کے پیدا ہونے کی وجہ سے باپ کا چہرہ اتر جاتا تھا، حالانکہ بچی جو ہے یہ باعث رحمت ہے، یہ باعث زحمت نہیں۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، دوسری وجہ بچی کو زندہ درگور کرنی تھی کہ یہ ہوتی تھی کہ بچی کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ ہم بچی کا پالنا گویا کہ اپنے مال کو کم کرنا ہے، اپنے مال کے اندر جو ہے کمی کرنا ہے، یعنی بچی کی پرورش کے اندر جو خرچہ آئے گا، جو نفقہ آئے گا، وہ ہم اٹھا نہیں سکتے۔ یہ دو وجوہات تھی بچیوں کو نہ پالنے کی اور بچیوں کو جو ہے زمین کے اندر زندہ درگور کرنے کی۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، اسلام آیا اور اسلام نے عورت کی اور بچیوں کی اور جو ہے اسی طرح عورت جس مقام پہ بھی ہے اس مقام کے اندر لوگوں کے سامنے عورت کا تعارف کروایا، عورت کو متعارف کروایا کہ اگر یہ بیٹی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر جو بندہ اپنی دو بیٹیوں کی پرورش اچھی حالت میں کرے اور جو ہے ان کو پڑھائے لکھائے، ان کی پرورش بھی کرے، ان کو جو ہے پالے پوسے اور وہ جوان ہو جائیں، جوان ہو کر ان کی شادیاں کر دے، تو یہ باپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ باپ اور میں جنت میں یوں ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ہوتی ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کی پرورش کرنے والے آدمی کے ساتھ قیامت والے دن اتنی قربت کا اظہار کیا ہے کہ میں اور اس کا دو بچیوں کا باپ قیامت والے دن اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے جیسے یہ دو شہادت کی اور درمیانی انگلی جو ہے یہ ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، اس سے بڑھ کر کیا مقام ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے علی تیرا گھر میرے گھر کے جنت کے اندر سامنے ہوگا۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ بچیوں کی پرورش کرنے کے اندر اتنی بڑی فضیلت مل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، انبیاء کے سردار کا، وجہ کائنات کا اور دونوں جہانوں کے سردار کا جنت کے اندر ساتھ مل گیا۔ اس سے بڑھ کر بچیوں کی پرورش کرنے کے اندر فضیلت کیا ہو سکتی؟ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، اس لیے بچیوں کا گھر میں پیدا ہو جانا، اس کو اپنے لیے جو ہے اللہ کی رحمت سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میں نہیں، دونوں جہانوں کے سردار کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ جن کی زبان اطہر سے نکلا ہوا ایک کلمہ، ایک جزوی کلمہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں سے زیادہ قیمتی ہے اور زیادہ سچا ہے۔ آسمان اور زمین بدل سکتے ہیں، دنیا کی ہر چیز ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا ہوا ایک جملہ 1% بھی اس کے اندر جو ہے جھوٹ تو دور کی بات، جھوٹ کی تشبیہ بھی، مشبہ بھی نہیں ہو سکتا، اس کے اندر شبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میاں بیوی ان کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو اور بیٹی پیدا ہونے کی وجہ سے وہ خوش ہو جائیں تو اللہ آسمان سے ایک فرشتے کو اتارتا ہے، وہ فرشتہ زمین پر اتر کر اعلان کرتا ہے کہ اس بچی کی بھی اور اس کی بچی کے والدین کی بھی اللہ رب العزت نے پرورش کا، مالی اعتبار سے ہر چیز کا ذمہ اٹھا لیا ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، بچی تو اپنے رزق کو لے کر زمین پہ اترتی ہے، بلکہ فرمایا کہ جب انسان ابھی عالم ارواح میں تھا، وہ روح کی شکل میں تھا، جسم اور بدن کی شکل میں نہیں، اس وقت ہی اللہ رب العزت نے انسان کی تقدیر کو لکھ دیا کہ اس آدمی نے اتنا کھانا ہے،
اتنا پینا ہے، یہ اس کی ذلت کے اسباب ہیں، یہ اس کی عزت کے اسباب ہیں، یہ اس کی موت کا وقت ہے، یہ اس کے جاگنے اور اٹھنے اور سونے کا وقت ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، فرمایا کہ جس طرح انسان کی موت انسان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اسی طرح انسان کا رزق بھی انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ جس طرح موت وقت سے آگے پیچھے اور مقام اور جگہ سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، اسی طرح انسان کا رزق، انسان جب تک اس رزق کو کھا نہ لے اس وقت تو اس کو موت نہیں آ سکتی۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، پھر کیوں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیٹی پیدا ہوگی تو مالی لحاظ خراب ہو جائیں گے اور ہماری جو ہے اس کی پرورش کرتے ہوئے جو ہے ہمارے مالی لحاظ سے ہم جو ہے کمزور ہو جائیں گے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ دوسری بات، کافر لوگ بچیوں کو زندہ درگور کس وجہ سے کرتے تھے؟ اپنی تذلیل کی وجہ سے کرتے تھے، اپنے آپ کو جو ہے لوگوں کی نگاہ میں ذلت کی وجہ سے جو ہے کیا کرتے تھے۔ میں آپ کو دربار نبوت کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار سجا ہوا ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جیسی ہستیاں اس دربار میں موجود ہیں۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حیدر قرار، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں۔ غرض یہ کہ صحابہ موجود ہیں۔ ایک آدمی آتا ہے، ایک صحابی رسول، ایسا صحابی رسول جو نیا نیا مسلمان ہوا، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے کہ میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ اور ساتھ ہی روتا جا رہا ہے، اور جو ہے اس کی آنکھیں برسات کے بارش کی طرح برس رہی ہیں، اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تو نے کتنا بڑا گناہ کر لیا؟ تو نے پہاڑوں سے بھی بڑا گناہ کر لیا۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ، میں نے پہاڑوں سے بھی بڑا گناہ کر لیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو نے سمندروں اور دریاؤں سے بھی بڑا کر لیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، اس سے بھی بڑا گناہ کر لیا۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا تو نے آسمان اور زمین سے بھی بڑا گناہ کر لیا؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آسمان اور زمین سے بھی میں نے بڑا گناہ کر لیا۔ سارے صحابہ حیران ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہیں کہ کیسا اس سے گناہ ہو گیا کہ جو اتنا بڑا ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں بھی نہیں سما سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو بیان تو کر، تو بول تو صحیح، کیا تو نے گناہ کر لیا؟ وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں جو ہے ایک تاجر تھا، زمانہ جاہلیت میں، اسلام لانے سے پہلے میں ایک تاجر تھا، تو میری بیوی کے ہاں ایک بچہ پیدا ہونے والا تھا، تو میں تجارت کے لیے اپنی سفر میں جا رہا تھا۔ اس وقت میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، سواریاں تیز رفتار نہیں ہوتی تھی، اس وقت جو ہے اسی طرح جانوروں اور پیدل سفر ہوتا تھا، تو لوگ سفر کے اندر مہینہ مہینہ، 6 مہینے، سال بھی لگ جایا کرتا تھا۔ اس نے کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اگر تیرے پیٹ سے بچہ پیدا ہو گیا، یعنی لڑکا پیدا ہو گیا، تو اس کی پرورش بھی کرنا، اس کو جو ہے آرام کی چیزیں بھی مہیا کرنا، اس کو پالنا پوسنا، لیکن اگر تیرے پیٹ کے اندر سے بچی پیدا ہو گئی تو یہ یاد رکھنا کہ اس بچی کو میرے آنے سے پہلے زندہ دفن کر دینا یا مار دینا۔ میں چونکہ بچی کی پیدائش کو اپنے لیے گوارا نہیں کرتا۔ تو کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں جو ہے سفر سے واپس آیا، میں نے دیکھا کہ ایک بڑی خوبصورت بچی، چھوٹی ننھی منی بچی میرے گھر میں آتی ہے جاتی ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ کس کی بچی ہے؟ وہ کہنے لگی یہ پڑوسیوں کی بچی ہے، یہ ہمارے گھر سے اس کو انس ہو گیا ہے، محبت ہو گئی ہے، دل لگی ہو گئی ہے، ہمارے گھر میں زیادہ رہتی ہے۔ تو کہتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری گھر والی نے، میری بیوی نے مجھ سے جھوٹ بول دیا، لیکن جب وہ میرے گھر میں ہی سو رہی ہے، میرے گھر میں ہی کھا رہی ہے، 24 گھنٹے دن اور رات میرے گھر میں، لیل و نہار میرے گھر میں گزار رہی ہے، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ کیسی پڑوسن کی بچی ہے، یہ تو سارا دن ساری رات ہمارے پاس رہتی ہے۔ بیوی نے مجھے سچ بتا دیا، یہ پڑوسن کی نہیں، یہ ہماری ہی بچی ہے۔ میرا دل نے اجازت نہ دی کہ اس کو میں جو ہے زندہ زمین میں دفن کر دوں۔ اس کی محبت میرے دل کے اندر اور میرے جگر کے اندر مجھے قتل کرنے سے زیادہ غالب آ گئی۔ اس کی محبت نے میرے دل کے اندر گھر کر لیا، جگہ بنا لی، میرا دل گوارا نہ کیا کہ اس کو میں جو ہے زندہ درگور کر دوں۔ تو کہنے لگا کہ میں نے اپنی بیٹی کو برداشت کرتا رہا، لیکن جب میں اپنے دوستوں کے سامنے جاتا، لوگ مجھے بچی کے پیدا ہونے پر
جو ہے تانے دیتے، اس بات سے وہ لوگ جو ہے بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے کہ دوستیاں تھی، اس وقت موبائل بھی نہیں تھے، مصروفیت کی اتنی کوئی جو ہے انفرادی مصروفیت کی کوئی شکلیں نہیں تھی، لوگ اگر ٹائم گزارتے تھے تو اکٹھے مل کر باتیں اور چیتیں، ابھی بھی کچھ پیچھے چلے جائیں، 100 سال 50 سال پیچھے چلے جائیں تو یہی معاشرہ اور یہی ماحول تھا، تو لوگ آپس میں بیٹھ چیت کے باتیں کرتے تھے دوستوں کے ساتھ۔ اور پھر عرب میں تو یہ معاشرہ تھا کہ ساری ذمہ داری عورتوں پر، گھر کا پانی لے کر آنا، چونکہ اس وقت پانی ٹوٹی گھروں میں نہیں ہوتی تھی تو کنووں کے اندر پانی بھرتے تھے، تو گھر کا پانی لے کر آنا، جانوروں کو دانا ڈالنا، گھر کے کپڑے دھونا اور کھانا پکانا، غرض یہ کہ ہر قسم کی ضروریات جو گھر کے پاس ہوتی تھی وہ عورتوں ہی کے ذمہ ہوتی تھی۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، جو مرد ہوتے تھے وہ زیادہ اپنی یاری دوستی کے اندر ہی وقت گزارتے تھے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، میں اپنے دوستوں کے اندر بیٹھا، دوستوں نے مجھے بچی کے پیدا ہونے کے اوپر طنز کیا، مجھے تانے دیے، تیرے ہاں تو بچی پیدا ہوئی، میری غیرت گوارا نہ کیا، میری غیرت نے جوش مارا، میں اپنے گھر گیا، اپنی بیوی کو کہا اس بچی کو تیار کرو، اس کو کپڑے پہناؤ، اس کو نہلاؤ، سرما پہناؤ اور تیل لگاؤ، اس کو جو ہے میں اس کی نانی کے پاس لے جاؤں گا، اس کے ماموں کے پاس میں اس کو لے جاؤں گا۔ میری بیوی بڑی خوش ہو گئی کہ یہ جو ہے اس کا باپ شاید اس سے راضی ہو گیا۔ میں نے اس ننی منی بچی کو، تیار شدہ بچی کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے دروازے سے ایک بیلچہ بھی ساتھ لے لیا جس کا بیوی کو علم نہ ہوا۔ اس بچی کو لے کر میں بیابان جنگل میں اور پہاڑوں میں نکل گیا، جہاں دیکھا میں نے کوئی انسان نہیں ہے، انسان تو دور کی بات، کوئی پرندہ بھی نہیں ہے، بیابان جنگل ہے، وہاں میں چلا گیا اور جو ہے میں نے جا کر بیٹی کو نیچے بٹھایا اور بیٹی میرے ساتھ ہے، اچھلتی کودتی اور کھیلتی ہوئی میرے ساتھ جا رہی ہے۔ تو جب میں نے اس کو ساتھ بٹھا دیا، بٹھانے کے بعد میں نے اس زمین کو کھودنا شروع کیا، بیٹی بڑی خوش ہوئی، پتہ نہیں میرا باپ کیا کرنے والا ہے، کہتا ہے کہ میرے زمین کو کھودنے کی اتنا ظالم باپ، اتنا دل سخت ہو گیا کہ کہتا ہے کہ میں زمین کو کھود رہا ہوں، زمین کو کھودتے ہوئے میرے بدن اور میرے کپڑوں کے اوپر جو مٹی پڑ رہی ہے، وہ ننھی بچی اپنے معصوم ہاتھوں سے اس مٹی کو ہٹا رہی ہے، دور کر رہی ہے، اس کو کیا پتہ جس مٹی کو میں باہر نکال رہی ہوں اسی کھڈے کے اندر مجھے جانا پڑے گا۔ کہتا ہے کہ میں نے کھڈے کو کھود لیا، میں نے بچی کو اس کھڈے کے اندر ڈالا، اس نے چیخنا اور چلانا شروع کر دیا، وہ کہنے لگی کہ ابا میرا کیا قصور ہے جس کی وجہ سے مجھے جو ہے اس زمین کے اندر جو ہے دفن کر رہے ہو۔ قیامت والے دن اللہ رب العزت ان لوگوں سے پوچھیں گے جو لوگ اپنی بیٹیوں کو جو ہے مال کی وجہ سے یا اپنی ذلت کی وجہ سے زندہ درگور کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، آج میں کہتا یہ چلوں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے پاکستان کے اندر ایک واقعہ پیش آیا، لیکن یہ واقعہ تو سارے لوگوں کو پتہ چل گیا، لیکن خفیہ طور پر بھی اپنی جو ہے بیٹیوں کو جو ہے قتل کیا جاتا ہے۔ وہ خفیہ طریقہ اور راز کیا ہے کہ علماء نے لکھا ہے، مفسران اکرام نے لکھا ہے، 4 ماہ کا اگر بچہ پیدا ہو جائے، 4 ماہ کا بچہ پیٹ کے اندر پل جائے، اس کے بعد اگر کوئی حمل کو گرا دے، دوائیں کھا کے گرائے یا ٹیکے لگا کے گرائے، تو وہ جو ہے قتل کے حکم میں ہوتا ہے۔ 4 مہینوں سے پہلے پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ یہ بچی ہے یا بچہ ہے، تو 4 مہینوں کے بعد علماء کہتے ہیں کہ اگر حمل کو گرائیں گے قتل کے حکم میں آئے گا۔ آج بہت سے آپ ہاسپٹلوں میں جا کے دیکھ لیں، بہت سی جگہوں میں جا کے دیکھ لیں، لوگ ٹیسٹ کرواتے ہیں 4 مہینوں کے بعد، اگر بچی ہوتی ہے تو حمل کو گرا دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، جس طرح زندہ بچی کو قتل کرنے کا حکم ہے، اسی طرح 4 مہینے کے حمل کو بھی گرانے کا یہی حکم ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو اور دوستو، اپنے معاشرے کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اپنے معاشرے کے اندر دین کو عروج اور دین کو رواج دینے کی ضرورت ہے، اس لیے اس بات کو سوچنا ہوگا۔ بات کہیں اور چلی گئی، میں عرض یہ کر رہا تھا، اس آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنا رہا ہے، سارے صحابہ بھی رو رہے ہیں، نبیوں کا سردار اور جو ہے سرور دو عالم محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیمتی آنسو جو ہے وہ جو ہے رخسار کے اوپر جاری ہیں۔ یہ واقعہ سنتے ہوئے وہ کہنے لگا کہ میں نے کھڈا کھودا، بیٹی کو اندر رکھا، بیٹی جو ہے چیخ و پکار کر رہی ہے، مجھ سے وجہ پوچھ رہی ہے کہ ابا میرے دفن کرنے کی کیا وجہ ہے۔ قیامت والے دن اللہ پوچھیں گے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے بیٹیوں کو قتل کرنے والو،
تم بتاؤ، بلکہ ان بیٹیوں سے پوچھیں گے کہ تمہارا کیا جرم تھا۔ اس وقت جو ہے اللہ کی عدالت میں جب گواہی اور جو ہے ثبوت پیش کرنے ہوں گے، اللہ کی عدالت میں اس کی بات کی وجہ بیان کرنی ہوگی، تو میرے محترم بھائی اور دوستو، اس وقت دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا جو لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستوں، میں عرض یہ کر رہا تھا، وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنی بیٹی کی کوئی بات نہ سنی، حتیٰ کہ اس نے مجھے اس بات کے اوپر بھی جو ہے مجھے تیار کرنے کی کوشش کی کہ ابا مجھے گھر میں نہ لے کر جاؤ، مجھے اس کھڈے کے اندر دفنانا چھوڑ دو، مجھے جو ہے جنگل کے اندر چھوڑ دو، میں جنگل کے اندر جنگلی جانوروں کی طرح پتے اور خشک گھاس کھا کر گزارا کر لوں گی، لیکن مجھے جو ہے زندہ درگور نہ کرو۔ لیکن میری جو ہے دل اتنا سخت ہو چکا تھا کہ میں نے جو ہے اپنی بیٹی کو لٹایا، اس پر جو ہے مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ جب اس کی آواز بند نہ ہوئی تو میں میرے محترم بھائی اور دوستو، جیسا کہ آپ کو بھی پتا ہے مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر پہاڑی علاقے ہیں، سارے جو ہے پتھر بہت کثرت سے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں پتھر کی بڑی چٹان اٹھا کر لے آیا اور اس چٹان کو میں نے اپنی بیٹی کے سینے پر رکھ دیا۔ جب میں نے سینے پر رکھا اس وقت میری بیٹی کی آواز نہ نکلی، میں نے جو ہے مٹی اس کی قبر کے اندر ڈال دی، اس کو زندہ درگور کر دیا۔ یا رسول اللہ، آج تیسرا دن ہے وہ بیٹی میری خواب میں آ رہی ہے اور مستقل اور مسلسل مجھے جو ہے اس خواب میں آتے ہوئے یہ کہہ رہی ہے، ابا اس دن کیا ہوگا جس دن جو ہے اللہ کا دربار ہوگا، تیرا گریبان اور میرا ہاتھ ہوگا۔ اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ بچیاں تو اللہ کی طرف سے رحمت ہے، ان کو جو پالتا ہے اللہ اس کی بھی جو ہے رزق کا بندوبست کر دیتا ہے، اور جو ان کو پالنے کے اندر مدد اور کوشش کرتا ہے اللہ اس کے رزق کے اندر بھی برکت عطا کر دیتے ہیں۔ ماں جو اپنی بچیوں کو پالتی ہے اس کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ واقعہ بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس میرے گھر کے اندر ایک عورت آئی، اس عورت کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، اس عورت کے ساتھ 2 معصوم بچیاں تھیں، میرے پاس آئی تو میں نے اس کی مہمان نوازی کے لیے اس کے سامنے 3 کھجوریں پیش کی۔ اس وقت بڑی بڑی کھجوریں ہوتی، آج کل ہم سمجھتے ہیں شاید یہ مہمان کی شان کے مطابق نہیں، چھوٹی چھوٹی، میں نے خود جو ہے اتنی بڑی کھجوریں دیکھی، چھوٹے سیب کے برابر کھجوریں ہوا کرتی تھی، بڑی بڑی کھجوریں۔ تو کہتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں نے اس عورت کے سامنے 3 کھجوریں رکھیں، اس عورت نے ایک کھجور کو پکڑا، اپنے دائیں ہاتھ والی بچی کو پکڑا دیا، دوسری کھجور کو پکڑا، اپنی بائیں طرف والی بچی کو پکڑا دیا۔ جب ان دونوں نے اس کھجور کو کھا لیا تو تیسری کھجور اس عورت نے اٹھائی اور وہ کھانے لگی۔ اس کی بچیوں نے وہ بھی کھجور مانگ لی، اس ماں نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، وہ تیسری کھجور بھی ایک حصہ دائیں والی کو دے دیا، ایک حصہ بائیں والی کو دے دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اتنی حیران ہوئی یہ کیسا ماجرا ہے، 2 کھجوریں بھی دے دی، جو ہے ماں کا پیٹ بھی بڑا ہے، بچیوں کا پیٹ بھی چھوٹا ہے، ماں نے اپنی ذات کے اوپر بچیوں کو جو ہے ترجیح دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ عرض کی، یا رسول اللہ آج تو میرے ساتھ یہ ماجرا پیش آیا ہے، عورت نے یوں کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین کے اوپر اس عورت نے یہ عمل کیا ہے، آسمان کے اوپر اللہ نے اس کی بچیوں کو بھی، اس عورت کو بھی بخش دیا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اپنی بچیوں کو اچھی پرورش کرنا، ان کا اچھا خیال رکھنا، یہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام میں اور حکموں میں شامل ہے۔ فرمایا کہ جو اپنی بیٹی کی، اپنی جو ہے بیٹے اور بیٹی کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھتا، یہ بھی ایک بڑے ظلم کی بات ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے کہ بیٹی اور بیٹے کے درمیان فرق رکھا جاتا ہے، کھانے پینے کے اندر، لباس اور رہن سہن کے اندر۔ حالانکہ بیٹی کی محبت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جب ماں باپ کے لیے قربانی دینی ہو تو بیٹی کا نام سر فہرست ہوتا ہے اور بیٹے پیچھے ہوتے ہیں، لیکن جب جائیداد کو بانٹنے کی باری آئے تو بیٹیوں کو پیچھے رکھا جاتا ہے اور بیٹوں کو آگے رکھا جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اپنی بہنوں کا خیال رکھا جائے،
اپنی جو ہے جب ہم اپنی بہنوں کی عزت کا، ان کے اخراجات کا، ان کی ہر چیز کا خیال رکھیں گے تو وہ ہمارے لیے خوش ہوں گے، اور خوش ہوتے ہوئے ہم اس عمل کو جب دنیا کے سامنے دکھائیں گے تو دنیا والی عورتیں بھی یہ نعرہ نہیں لگائیں گی کہ میرا جسم میری مرضی۔ یہ اسی وقت یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ جب ان کے ماں باپ، جب ان کے بہن بھائی، جب ان کے رشتہ دار ان کے حقوق پورے نہیں کرتے، پھر وہ اپنے حقوق کو، میرے محترم بھائی اور دوستو، ساری باہر نکلنے والی جاب اور کاروبار کرنے والی عورتیں بری نہیں ہوتی۔ شروع میں جو بھی نکلتی ہے اپنی مجبوری کی وجہ سے نکلتی ہے، جب باہر نکلتی ہے تو باہر معاشرے کا یہ حال ہے کہ عورت کو کہیں سے کہیں پہنچایا جاتا ہے۔ اس لیے جب گھر کے اندر عورت کی ضروریات کو 100% پورا کیا جائے گا تو عورت اپنے حقوق کے لیے باہر نہیں نکلے گی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عورت کے حقوق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔